اچھا یہ بتائیں کہ یزید، آپ کے مسلک کے کچھ لوگ یزید کو یزید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو ملعون کہتا ہوں اس کو۔ کیسے؟ میری نظر میں وہ لعنتی ہے۔ کیسے؟ وہی لعنت کی کوئی وجہ؟ کیونکہ اس نے جن سے ابھی آپ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے نا، ان کی شہادت میں وہ ملوث ہے۔ کوئی دلیل؟ ناراض نہ ہوئیے گا میری اس بات پہ، میری دعا ہے کہ روز محشر ایک طرف یزید کھڑا ہو، اس کے والد محترم کھڑے ہوں، اس کے دادا جان کھڑے ہوں، اس کی دادی کھڑی ہوں ہندا، جنہوں نے کلیجہ چبایا حضرت امیر حمزہ کا، جھوٹ بول رہے ہیں، دوسری اس کی طرف کوئی دلیل نہیں ہے، دوسری طرف کھڑے اس کی ہوں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کلیجہ چبایا، یہ گپ شریف ہے۔ دوسری طرف کھڑے ہوں حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں اور ہم ان کے پیچھے کھڑے آپ کو ہوں۔ کس نے چوائس دی ہے کہ ان کو علیحدہ کریں؟ نہیں آپ ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، میں تو اس کو قاتل سمجھتا ہوں۔ قاتل سمجھنے کی کوئی دلیل دیجئے، آج معلوم ہے نا، کتابیں بھری پڑی ہیں، دلائل سے کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کو دلیل دیں گے۔ آپ ناراض نہ ہو، میں آپ کو ناراض نہیں ہو رہا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں یہ کہتا ہوں قاری صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نہیں چلیں، آپ کو تو بڑا غصہ آ گیا۔ جو یزید کو معصوم سمجھتے ہیں نا، ان کا روز محشر انجام اس کے ساتھ ہو، جو نبی کی اولاد کو سمجھتے ہیں مظلوم، ان کا حساب ان کے ساتھ ہو۔ مسلسل میرے ملک میں کوشش کی جاتی رہی کسی نہ کسی طریقے سے یزید کا دفاع کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے یزید کو قتل حسین سے نکالا جائے۔ اس حوالے سے جو پہلے کوششیں ہوئیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں، جو چند دن پہلے کوشش ہوئی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں کے حافظے بڑے مضبوط ہیں۔ ہمارے ملک کے ٹی وی چینل پہ ایک مذہبی شخصیت نے قتل حسین سے یزید کو بری الذمہ قرار دلوانے کی کوشش کی، لہٰذا اب ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر اعتراض ہو ہی گیا ہے تو اب جواب ممبر سے دیا جائے۔ اگر بات یزید کو چھپانے پہ ہوئی ہے پھر کھل کے حسین کی وکالت کی جائے۔ اگر آج یزید کے حامی نکل آئے ہیں تو پھر حسین کا ذکر بھی کھل کے کیا جائے۔ لہٰذا یہ جمع غفیر ہے، یہ صرف لاہور کا اجتماع نہیں، یہ پورے پنجاب کا نمائندہ اجتماع ہے۔ میں مذہب شیعہ کا خطیب بن کے نہیں، حسین کا ذاکر بن کے نہیں، حسین کا ایک ادنا سا نوکر اور خادم ہونے کی حیثیت سے آج ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں لاہور کے اس مرکزی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تم نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو بہانے سے نہ کرو، اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر کھل کے کرو۔ پھر ایسے کرتے ہیں اسی ملک پاکستان کا کوئی چوک منتخب کر لیتے ہیں، کوئی چوراہے کا انتخاب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا۔ تو صرف ایک کام کر، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار۔ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ۔ بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع، انتہا اب ہم کریں گے۔ اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تو نے دفاع کرنے کی کوشش کی، کھل کے آ، یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن۔ چھپ چھپ کے یزید کا دفاع کیسا؟ پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو بتا یزید کا شجرہ۔ حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا، یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بجدل عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں میسور جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا، جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا۔ یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید
फासिक था, मेरा हुसैन रोजेदार था, यजीद फाजर था, हुसैन नमाजी था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होके हुसैन ने यह जुमला कहा था, और वलीद लिख यजीद से, मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे? मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, अपने 72 लेके मैं आता हूं, क़यामत तक के लिए हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। बात शुरू की है तूने, जवाब हम देंगे। तेरे सारे मुफ्ती हैं, हमारे सारे कीमती हैं। ये वकालत के हिस्से की नौकरी इस नौकर के जिम्मे है। ये कत्ल नहीं हो सकता कि कोई एतराज हुसैन पे करे। अब खुलेगी हुसैन के कत्ल की फाइल। अब हम जाएंगे कातिल के घर तक। तूने ये कह के बच्चों को चुप करवा दिया कि शियों ने कत्ल किया था, मातम करके गुनाहों की माफी मांगते हैं, किसी भी चौक में आ जाते एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हुसैन के कातलों पे लानत करते हैं। तेरे घर से निकले तू लानत करना, मेरे घर से निकले। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, जहां से हुसैन का कातिल निकले। मेरी मजबूरी है, मैं रूटीन की मजलिस पढ़ के नहीं जाऊंगा, मेरी मजबूरी है। मेरे मुर्शद पे हमला है, मेरी मजबूरी है। मेरा पेशा शिया नहीं, मेरा मजहब शिया है। मैंने सांसें ली हैं बतूल के बच्चों की वकालत के लिए। अब खुलेगी हुसैन के कत्ल की फाइल। अब हम जाएंगे आखिर तक। चलें, आए, बड़े मोहब्बत, बड़ी शाइस्तगी के साथ आए, हम आप पे सवाल करते हैं। आपने कहा कि यजीद का कोई कसूर नहीं था, चल ठीक, तू निकाल यजीद। अब मैं तुझ पे सवाल करता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता, हुसैन का कत्ल हुआ क्यों था? वकालत का एक तरीकाकार होता है कि वकील सवाल ही ऐसा करे कि अगला वकील जवाब में ही अपने दावे की रद्द कर दे। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ इतना बताओ कि कत्ल हुसैन क्यों हुआ। इस क्यों में तू फंस जाएगा। ये क्यों ही मुनकरे हुसैन के गले का फंदा बन जाएगा। क्यों हुआ? कोई जागीर की वजह थी, कोई हुकूमत का लालच था, हुसैन किसी से तख्त मांग रहे थे, हुसैन किसी जायदाद पे कब्जा करना चाहते थे, फिर कत्ल क्यों हुआ? अब मौरख ने लिखा यह कत्ल इसलिए हुआ कि यजीद बैयत मांग रहा था। अच्छा, तो फिर कहते जी हुसैन ने नहीं की। तो फिर हमें मौलवी ये बताए कि दोनों में से फैसला किसका ठीक था, यजीद का या हुसैन का? मौलवी कहेगा हुसैन का। हुसैन ने बिल्कुल सही किया, बैयत नहीं की। यजीद का गलती थी? जी बिल्कुल गलती थी। क्या गलती थी? उसने हुसैन से बैयत क्यों मांगी? इसका मतलब तू पहली बात मान गया, जो मासूम से बैयत मांगे वो गलत होता है। मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी पढ़ने लगा हूं, इसका मतलब तू मान गया कि जो भी किसी भी मासूम से बैयत मांगे वो गलत होता है। यजीद ने मांगी बैयत, उसने कहा बैयत करें। हमारे मेंबर से बाज बंदे पढ़ देते हैं इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया क्योंकि यजीद फासिक और फाजर था, इसलिए हुसैन ने बैयत नहीं। ना 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 ना, गलत। यजीद तहज्जुद गुजार भी होता, हुसैन फिर भी बैयत न करते। ये बच्चों के जहनों में ना जाने देना कि यजीद के किरदार की वजह से हुसैन ने इनकार किया। हुसैन हुज्जत थी, हुसैन मासूम था, मासूम गैर के हाथ में बैयत नहीं करता। हुसैन ने इनकार कर दिया, और हुसैन ने जो इनकार किया वो क्या कह के किया? क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन। हुसैन ने 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होगा, उसको कह दे मुझ जैसा मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी पढ़ूंगा, थोड़ा ज़हनी तौर पे जाके बैठना। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता। मौला हुसैन आप ये कह दे कि मैं तेरी बैयत नहीं करता। हुसैन मैं अपना आप क्यों बताऊं? मैं तो हर किरदार साफ करूंगा। हुसैन भी अकेला नहीं, हुसैन जैसे भी कई और हैं। यजीद भी अकेला नहीं,
یزید جیسے بھی کوئی اور ہے. حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. ولید اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کرتا.